عشق آتش قسط نمبر 17۔ بیڈ کی پانتی پر کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو سیدھے صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی۔ انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھوں کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ رگ و پے میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ سود کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل کا نہیں، لا حاصل کا جنون ہے۔ وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے۔ جدائی درد دیتی ہے۔ وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر الاؤ دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گھر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے، عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بھرا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے، پر درد سے اپنا جسم کرا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دکھایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے۔ اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈائننگ روم میں بٹھانے کے بجائے ڈائننگ ٹیبل میں لے آیا تھا۔ بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اسے کیا کہا ہے۔ آنٹی، وجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں اسے ہی ناشتے کے لیے بلانے جا رہی ہوں۔ پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تعصب سے زیر لب بڑھایا، جنازے میں شرکت کے لیے میں وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں جھڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر بیڈ کی پانتی سے ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری پڑی تھیں۔ آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا۔ مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گی۔ وجدان! بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہے؟ آفاق کے لب بھینچ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس کے سوال کو نظر انداز کر دے۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ اگر کہیں وجدان نے اپنے سوال کے نظر انداز ہونے کو محسوس بھی کیا تھا تو جتایا نہیں۔ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا، مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے ٹال مٹول کر رہا ہے، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر جھنجھلا گیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہیں آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو۔ آفاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کرتا رہا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے، مگر الفاظ ہی نہیں مل پائے جن میں وہ اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سناتا۔ وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، گردن جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا چپ بیٹھا رہا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا۔ پھر اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے باہر بائیں طرف بیلوں سے ڈھکی اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے کیسر فاروقی کندہ تھا۔
تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے اس طرح بہیو کر رہا ہے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد بھی وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کی طرف آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاق نے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے وہ اندر پتھریلی روش پر آگے بڑھ گیا۔ وجدان نے اس کی تقلید میں کیسر فروخی کے اندر قدم رکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں کیسر فروخی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات کیسر فروخی کے در و دیوار سے رنگ و بو کا سماں امڑ رہا تھا لیکن دن کے اجالے میں وہاں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوئی تھی۔ رات جن کی خوشگپیوں اور آوازوں کے بیچ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب وہی لوگ سایوں کی طرح بے آواز گردش کرتے احتیاط سے چل رہے تھے کہ آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بارونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے۔ رات ہوئی آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کیسر فروخی کے اندرونی حصے سے سکیوں کی آواز ابھر جاتی۔ ہالوں میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں ٹیبلوں کو ڈھیر کی صورت جمع کر کے ان پر کرسیاں الٹ کر رکھی ہوئی تھیں اور ان کے آگے ہی لون کی گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پرتمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہادی کو سٹیج کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بیچارہ بلا وجہ ہی مرعوب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ٹھوڈی سینے کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانے آگے کو ڈھلک گئے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے، اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہادی بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سبتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا۔ تھوڑی سی ساتھ کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا کل ہی تو ہادی بھائی کو من چاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ہی ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا، اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکے سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی اسپتال لے کر گئے مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے الفاظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان، اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا۔ بھائی صاحب جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسن ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسن۔ بیٹی تو کب کی جدا ہوگی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لوٹانا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج کے کارپیٹ پر چادریاں بچھائے سپارے پڑھ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرہ کو آواز دی، تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئیں مگر وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا مگر وہ اٹھ رہا تھا، یہ سن کر کہ حرام مچ گیا۔ ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا لیکن مر کر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہادی کو دیکھا جو اچانک ہی بہت بے چین ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا، مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لوں جو مجھے ساتھ چھوڑ جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا، آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں،
हादी भाई का साथ क्या निभाती। इसने अभी तक इसके दिल में झांक कर भी नहीं देखा था कि वहाँ कितनी तबाही फैली है और आया कुछ बचा भी है कि नहीं। वो बस नूर हादी का सोच रहा था, क्योंकि मलिहा ने नूर हादी से आगे कुछ नहीं सोचा था। आपकी ये दा बहुत जालिम है मलिहा। इसने कफन की चादर से झांकते मलिहा के चेहरे को देखा। कल जुदाई का हुक्म सुनाया था और आज हादी भाई से जुदा होगी। आपको न मुझ पर तरस आया और न हादी भाई पर। वजदान की आंखें नम हो गई तो मलिहा का चेहरा इसकी नज़रों में धुंधला गया और इस ख्याल से कि आज आखिरी बार इसकी नज़रें मलिहा को छू रही हैं, अब ये नज़ारा आंखों को फिर नजर नहीं आएगा। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार से ही, आखिरी बार से ही मैं उसे जी भर कर देख तो लूँ। अब एक उम्र इसके बगैर गुजारनी है, कोई तो सहारा हो। मलीहा को जी भर कर देखने की ख्वाहिश पर इसके वजदान से कहे आखिरी अल्फाज वजदान को याद आकर बेचैन कर देते। क्या वो भी इस वक्त इसी तरह तड़पी होंगी जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। आज कोई जाकर इससे पूछे अपनी पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ एक पल मुझे नहीं देगा। एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे, एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे दूंगा मलीहा, अपनी हर सांस आपके नाम लिख दूंगा, बस एक बार लौट आए, बस एक बार। इसके दिल में हर तरफ फरियादें मचल उठी। उठो अजहर, क्या बेटी को कंधा नहीं दोगे। मलिक नासिर ने ये क्या कह दिया था। बाबा जान तो दीवानों की तरह अपना सर पीटने लगे। मैं मर जाऊंगी बाबा जान। कितने मान से इसने अपने बाप से जान बख्श ली, जान बख्शी की दरख्वास्त की थी। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा। अपनी बेटी के लिए कहे गए अल्फाज कितने सफाक थे। बाबा जान को अब एहसास हुआ था। रहने दें मलिक अंकल, फूफा जान से नहीं होगा। अफाक ने इनसे कहा। वजदान उठकर मलिहा के सराहने बाएं जानिब आग खड़ा हुआ। नूर हादी का जहन काम नहीं कर रहा था, वरना वो वजदान को पहचान जाते, लेकिन वो हैरान हुए थे कि जलती आंखों और दहकते चेहरे वाला ये शख्स कौन है जिसे मलिहा की मौत पर इतना दुख हुआ है कि सुबह से बैठा पागलों की तरह मलिहा को देखे जा रहा है और अब अपने हुलिये से दीवाना नजर आता। वो शख्स हकदार की तरह मलिहा को कांदा देने आ गया था। ये हैरान होने का वक्त नहीं था सिवा। सो इन्होंने अपनी हैरत को झटक दिया। फिर चारों एक साथ झुके हुए मलिहा का जनाजा अपने कंधों पर उठा लिया। कलमे की सदाएं बुलंद हुई। आज वो कैसे फरुकी से रुखसत हो रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। 20 सालों पर मैयत इसकी जिंदगी की दास्तान अचानक ही एक मोड़ पर आकर खत्म हो गई थी। इसे कहते हैं जिंदगी और ये होती है मौत, एक बेवफा दूसरी बेरहम। और क्या ये बेबसी है कि फरार दोनों से ही नहीं। जिंदगी सफाक लगे तो मौत के आंचल में छुप जाओ, लेकिन अगर मर कर भी सुकून न मिले तो काश कोई तीसरा दरवाज़ा भी होता। कब्र तैयार हो चुकी थी। मलिहा का जनाजा कब्र के पास उतार दिया गया। आफाक ने वजदान को इशारा किया तो वजदान को मलिहा का मुंह मोड़ना याद आ गया और वो जबड़े भींच कर नफी में सर हिलाता पीछे निकल गया। फाक एक नज़र इसे देख कर जनाजे के पास आ गया, फिर कमर के गिर्द बंधे कपड़े से पकड़कर नूर हादी और समत के साथ मिलकर एहतियात से मलिहा के जिस्म को कब्र के अंदर खड़े जुनेद और मनीर हसन के हाथों में पकड़ा दिया। फिर वो और नूर हादी भी कब्र में उतर आए। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो, इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है तुम्हें नजर न लग जाए। कफन की सफ़ेद चादर इसके चेहरे पर से हटाते हुए नूर हादी के हाथ काम गए थे। उन्होंने गौर से इसकी तरफ देखा, लेकिन आज इन्हें मलिहा सफ़ेद रंग में अच्छी नहीं लगी थी। इन्हें बेसाख्ता वो रात याद आ गई जब इनका इंतजार करते हुए थक कर सो गई थी। सोते हुए इसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी और वो नरम सा तासुर जो सोते जागते हर हाल में इसके साथ रहता था। मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी, वो हलावत और वो मासूमियत इसके चेहरे पर थी। नूर हादी को लग रहा था जैसे वो अब आज भी थक कर सो गई हो, मगर आज ये थकन जिंदगी की थी। मैं तुम्हारे शहर से जार नहीं होना चाहता। इन्होंने नरमी से मलिहा की पलकों को छुआ। मेरी ज़िंदगी से तो जा रही हो, बस इतना एहसान करना कि मेरे दिल से कभी ना जाना। अपनी याद का एक चिराग जलाकर मेरे दिल की ताक पर रख देना। मैं इसी रोशनी में जीने की वजह ढूंढ लूंगा। इनके दिल को कुछ हुआ था और वो तेज से पलट कर कब्र से बाहर निकल आए। गो रुकन बेलचों की मदद से मिट्टी कब्र में भर रहे थे और वजदान दफन होता जा रहा था। फिर कुछ ही देर लगी और मलिहा का क़यामत तक के लिए सूरज से पर्दा हो गया। इसकी अधूरी मोहब्बतें, नामुकम्मल आरज़ुएं और टूटे ख्वाब इसके जिस्म के साथ ही मनो मिट्टी तले दफन हो गए। अपने जज्बातों की सलेब आप उठाई हमने, जिंदगी सुन तो सही कैसे बिताई हमने। मुड़ के देखा तो राह जिस्त को तन्हा पाया, तब ये मालूम हुआ उम्र गवाई हमने। नूर हादी कब्रिस्तान से निकले तो घर नहीं आए, बल्कि वहीं से मलिक अंकल को बाबा जान का ख्याल रखने को कहकर सुकून की तलाश में जाने के इन रास्तों पर निकल खड़े हुए। मगर सुकून कभी ढूंढने से मिला है। इन्हें घर जाने के ख्याल से वहशत हो रही थी, मगर कब तक घर न जाते। घर की चौखट पर कदम रखते ही इन्होंने लाशौरी तौर पर सामने लाउंज में रखे सोफे की तरफ देखा। इनकी नज़र की आदत हो गई थी। वो जैसे ही एंट्रेंस का दरवाज़ा खोल कर अंदर कदम रखते हैं, इनकी नज़र सामने को उठ जाती है। मलिहा जो रोज़ लाउंज के सोफे पर बैठी इनकी वापसी का इंतज़ार कर रही होती, हर रोज़ किए जाने वाला इस्तकबाल इस अंदाज में होता था जैसे वो हफ्तों बाद घर लौटे हों। वो एक हाथ लॉक पर रखे अभी तक दरवाजे में खड़े थे।
جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے اس صوفے سے نظر بچا کر سینیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کی منتظر گلاب کی ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپیٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کی بھاری بوٹوں کے تلے چڑمڑا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین ہوتی، اس کے حسن کو دو آشتاب بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈس، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائے گی۔ سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو، اور پھر وہ شب وصل میں اجالے بڑھنے کے لیے جلائے گی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان کے پگھلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب اپنی تازگی کھو چکی تھیں، نور ہادی کیسے ان کے کملائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا، اور جب اسی نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور ہادی کیسے یہاں قدم رکھ پاتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کی دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ مٹا سکیں۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگ کا بیضہ تھی۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بڑا ہوا تھا جسے نور ہادی نے دونوں ہاتھوں سے پر تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور ہادی نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چاہ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور ہادی کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں پڑ گئی ہوں۔ نور ہادی نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور ہادی سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں چودھویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر چودھویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ چودھویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سویا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہتا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا ذہن بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک نیٹ کو اڑا دیا۔ نور ہادی بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے ہوئے عجیب سے احساس میں گر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق لیکن ادھوری، شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، یہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک رخت سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور ہادی پہچان نہیں پائے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں کہاں۔ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور ہادی نے حساب لگایا، بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ ہر پل انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی، نور ہادی خود پر طنز کہتے تھے، ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤ گے، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے۔ مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موڑ لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور ہادی حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی جس کے
चिकने सफ़ों के दरमियान एक गोल्डन कलर का पेन इस तरह से फंसा था जैसे कोई लिखते लिखते किसी काम से उठकर गया हो। उन्होंने डायरी खोल कर पहले सफ़े को देखा जिस पर मलिहा का नाम लिखा था। वो और भी हैरान हो गए। मलिहा डायरी लिखा करती थी। ये बात नूर हादी के लिए नहीं थी। इन्हें कभी भी मलिहा की इस आदत के बारे में पता नहीं चल सका था, बल्कि ये बात तो किसी के भी इल्म में नहीं थी, शायद बाबा जान के इल्म में भी। एक तजस्सुस सा हुआ कि वो इस डायरी में क्या लिखती थी। देखना तो चाहिए, इन्होंने सोचा और जूते उतार कर आराम से नींद दराज होते हुए हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया और डायरी खोलकर पढ़ने लगे। नूर हादी जानते थे न मलिहा की ज़िंदगी में कई खला थे और इन्हें लगता था कि मलिहा ने इन खलाओं में जीना सीख लिया था। और ऐसा लगने की वजह भी थी। नूर हादी ने हमेशा उसे पुरसकून देखा था। वो ऐसे शोपीस की तरह लगती थी जिसे लोग डाइनिंग रूम में सजाकर भूल जाते हैं। फिर ये तो पता रहता है कि यहीं कहीं एक शोपीस रखा था, मगर रुक कर इसे देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और वो शोपीस भी कभी इस बेतौजी का गिला नहीं करता। बाबा जान ने कभी भी मलिहा को शोपीस से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी। वो आस पास है, इतना काफ़ी है। वो किस हाल में है जानना ज़रूरी नहीं। नूर हादी को लगता था मलिहा ने शोपीस की तरह ही बाबा जान की नो लिफ्ट वाले रवैये को कबूल कर लिया था, लेकिन मलिहा शोपीस नहीं थी। इसने कभी कहा नहीं था, मगर इसे बाबा जान की बेतौजी का गिला था और अपनी तन्हाई से शिकायत। बाबा जान को हावी रहना पसंद था और मलिहा के मिजाज में पसपाई थी। जब भी इसका आमना सामना बाबा जान की सख्त गिरी से हुआ, इसने बहुत आसानी से हार मानते हुए कदम पीछे ले लिया और टकराव के अमकानात कम करने के लिए इसने बाबा जान के मिजाज को अपना लिया था, लेकिन अपनी ज़ात की नफी नहीं कर पाई। इसने इसके अंदर कशमकश को जन्म दिया था और यही कशमकश मलिहा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी। नूर हादी ने इसकी तकलीफ को आज जाना था, जब इसे इस दुनिया को छोड़े 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे। मलिहा की उदासी, मलिहा की नाराज़गी, मलिहा की महरूमियाँ। अब जबकि नूर हादी इसकी तकलीफ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मलिहा की डायरी को पढ़कर ही नूर हादी को मलिहा की घुटन का एहसास हो रहा था। लेकिन कुदरत अचानक ही मलिहा पे मेहरबान होगी और वो जो ठंडी हवा के झोंके के लिए तरसती थी, इसकी ज़िंदगी में एक साथ दो रोज़न खुले थे। एक नूर हादी फरूकी और दूसरा वजदान मुस्तफ़ा। नूर हादी इस नाम को पढ़कर हैरान रह गए थे। इन्हें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि मलिहा की ज़िंदगी में कोई और भी है। ये शख्स मुझसे सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं। मुझे लगता है मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगी, इसके आखिरी सिरे पर वजदान को ही खड़ा पाऊंगी। मलिहा कभी किसी के लिए बेख्तियार भी हुई थी। नूर हादी को यकीन ही नहीं आया। फिर मलिहा के आगे आगाही का पल नूर हादी पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गया। नूर हादी के लिए एक लफ्ज़ में हैरतों का जहां आबाद था, वो बेख्तियार ही सफ़े पलटते चले गए और आंखें तहीर से फैल गईं। मगर वो फ़ोन कॉल पर के आगे सफ़े सादा थे। ना भी होते तो नूर हादी में अब और हिम्मत नहीं बची थी। डायरी इनके हाथ से छूट कर बेड पर जा गई। इन्हें एकदम से हवा में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ तो वो उठकर बालकनी में आ गए। तो क्या मलिहा वजदान से मोहब्बत करती थी? नूर हादी ने थककर बालकनी के ग्रिल से टेक लगा ली और सर झुकाकर बाएं कंधे से जरा नीचे अपनी शर्ट पर काजल के इस निशान को देखा जो मलिहा की आंख से बहकर इनकी शर्ट में जज्ब हो गया था। इनके दिमाग पर छाई धुंध छटने लगी थी। धीरे धीरे इस निशान पर उंगलियां फेरते इनका जहन बहुत तेजी से ताने बाने जोड़ रहा था। एग्जीबिशन की रात में मलिहा ने बाबा से वजदान का जिक्र किया था और इनकी नाराज़गी के इजहार पर इसने खुलकर वजदान से मोहब्बत का एतराफ़ किया। तो बाबा जान ने इस पर नूर हादी के साथ शादी करने का फैसला मुसल्लत कर दिया। बेशक वो इस बारे में नूर हादी का अंदिया बहुत दिन पहले ले चुके थे, लेकिन मलिहा को यह फैसला सज़ा की सूरत ही सुनाया गया था। अब नूर हादी की समझ में आ रहा था कि बाबा जान ने सिर्फ 3 दिन के वक्फे से तारीख क्यों तय की थी। वो मलिहा को मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन मलिहा ने किसी मौका का इंतज़ार नहीं किया और ज़िंदगी में पहली बार वो बाबा जान से इख्तिलाफ की इजरात करते हुए वजदान से मिलने जा पहुंची। अगर वजदान इस दिन से मिल जाता और इसका साथ देने को तैयार भी होता, तब बाप बेटी के बीच सर्द जंग का आगाज हो जाता। इस जंग में जीत किसकी होती कहना मुश्किल है, लेकिन फिर मलिहा किसी भी कीमत पर वजदान से दस्तबरदार नहीं होती। लेकिन वो वजदान से नहीं मिल पाई और जब घर आई तो सब रिश्तेदार इसकी मंगनी में शिरकत करने आ पहुंचे थे। मलिहा के पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। कितनी अजीब बात है, वो जो सारी उम्र खुद पर जबर करके जान से भला मुकाबला हार मानती आई थी, पहली बार अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उनके फैसले के खिलाफ आ खड़ी थी। लेकिन किस्मत ने इसे इसी फैसले को कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। मगर इस रात फ़ोन किसका था? नूर हदी सोचने लगे और सोचते सोचते इसके जहन में झमका हुआ, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मलिहा को खुश रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका ख्याल रखे बगैर आप रह ही नहीं सकते। इन्हें वो लड़का याद आया जिसने शादी की रात स्टेज पर आकर इन्हें मुबारकबाद दी थी। नूर हदी सोचने लगे, इन्हें हादी भाई कहकर पुकारने वाला अजनबी कौन था? वो इन्हें इतनी गहराई से जानता था। नूर हादी को यह भी याद आ गया कि वही लड़का था जिसने मलिहा के जनाजे में शिरकत की थी। सब लोग कंधा
बदल कर हटते जा रहे थे, मगर वो शख्स तमाम रास्ते मलीहा की मेज़ को कंधे पर उठाए चलता रहा। जब मलीहा की तस्वीर मुकम्मल हो चुकी तो इन्होंने फ़ाक को इससे कहते सुना, क्या तुम यहाँ कुछ देर ठहरना चाहोगे? इसने कहा, मुझे रूह से गर्ज थी और यहाँ जिस्म रखा है, ठहर कर क्या करूँगा? ओ अफ़ाक, अब यहाँ से चलना चाहिए। वो कौन हो सकता है जिसे मलीहा के मरने पर इतना दुख हुआ था? अचानक इनके जहन में एक और झमाका हुआ। वो तेजी से चलते एजल के सामने आ गए। अपनी याददाश्त में महफूज चेहरे को नूर हादी ने पोर्ट्रेट से मिलाकर देखा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो शख्स वजदान मुस्तफ़ा ही था। और अगर वो शादी की रात कैसर फरूकी में आया था तो मंगनी की रात मलीहा के लिए आने वाला फ़ोन भी इसी ने किया होगा। मगर इस वक्त तक बात मलीहा के हाथों से निकल चुकी थी। नूर हदी ने अपना चकराता सर दोनों हाथों में थाम कर बाल मुट्ठियों में जकड़ कर बीच डाले। 24 घंटों से एक ही सवाल इनके जहन में चकरा रहा था, मलीहा क्यों मर गई? इन्हें जवाब मिल गया था, क्यों मलीहा क्यों? वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठे, तुम जानती थी कि इसके बगैर मर जाओगी तो क्यों की ये खुदकुशी? एक बार तो कहा होता, तुम्हें वजदान चाहिए, खुदा की कसम मैं तुम्हें वजदान ला देता। कहा था तुमसे, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा अजीज है, तुमने एतबार नहीं किया था। एक बार तो आजमा कर देखती, क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों? नूर हदी जैसा मजबूत इंसान जो मलीहा को कब्र में उतारते हुए नहीं रोया, अब दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। कैसे फरूकी इनकी आवाज़ से गूंज उठा था। सबसे कहा वजदान के बगैर मर जाओगी। एक बार तो मुझसे कहा होता, मैंने कब तुम्हारी ख्वाहिश की थी? कहा था ना कि दिल ना माने तो इस रिश्ते को तोड़ दो। फिर क्यों खुद को मेरा पाबंद समझा? आंसू से रोते हुए वो फर्श पर बैठ गए। मेरे और आपके बीच एक बस पुकार का फासला है, मेरा नाम लेकर बुलाएंगा, मैं आ जाऊंगी। मलीहा की आवाज़ उनके कानों में गूंजी थी। बेख्तियार उसे पुकारने लगे, लौट आओ मलीहा, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। नूर हदी तरफ तरफ कर रो रहे थे और रो रो कर तड़प रहे थे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना दुख भी सह लेता, मगर ये कैसे सहूं कि तुम्हारा दुख मेरी खुशी बन गया। तुम तो झेलती नहीं और मैं खुश होता रहा। ये सांस मुझे उम्र भर चैन नहीं लेने देगा। चटकती हुई चांदनी में दोनों हथेलियां फर्श पर टिकाए सर झुकाकर रोते इस शख्स को वाकई उम्र भर चैन नहीं आएगा। वजदान सुबह का निकला हुआ था और अब रात के 11 बज रहे थे और इसका कुछ पता नहीं था। वैसे रात को लेट आना इसके रूटीन में शामिल था और घर वाले भी इस रूटीन के आदी हो चुके थे, इसलिए खाने के बाद चाय पीकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। बस आयशा ही वजदान के इंतजाम में लाउंज में बैठी थी। 11 बजने के बाद वजदान ने घर में कदम रखा। दरवाज़ा खोलकर अंदर आते वजदान को देखकर उनको लगा उन्होंने वजदान के हुल्ले को देखा हो। यूं तो कई दिनों से वो खुद को भुलाए हुए था, लेकिन इस वक्त इसकी हालत बदतरीन हो रही थी। आंखों में बेगानगी लिए इसके चेहरे से वहशत बरस रही थी। गर्द जमकर ब्लैक पैंट शर्ट का रंग खकस्तरी लगने लगा था। आयशा आखिर माँ थी, इनका दिल पसीज गया। वो उठकर इनके पास चली आई। ये क्या हालत बना रखी है वजदान ने देखा इसकी आंखों का बेजान तासुब देखकर वो कट गई। ऐसे क्या देख रहा है? चल इधर आ। वो इसका बाजू पकड़ कर सोफे पर ले आई। अच्छा तरीका है माँ को परेशान करने का, यही जिद है ना कि मलीहा से शादी करनी है। ये ले। उन्होंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। गलती होगी कि तेरी बात नहीं मानी। तू जीता, मैं हारी। अब खुश? वो बोलकर खुद ही मुस्कुराई। अब सुबह मुझे इसके घर ले जाना, इसके माँ बाप से शादी की बात करूंगी और इस वक्त तक चौखट नहीं छोड़ूंगी जब तक वो हाँ नहीं कर देती। अनजाने में ही उन्होंने भड़कती आग पर पेट्रोल की बारिश कर दी थी। चुप बैठे वजदान के अंदर बला के तूफान उठे थे और वो इनसे बेखबर कह रही थी, मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक तुम नहाकर कपड़े बदल लो, ठीक है? वो छोटे बच्चों की तरह इसे पचकार कर बोलती खाना गर्म करने किचन में चली गई। वजदान के अंदर धुआं बढ़ रहा था। बहुत सी आवाज़ों का शोर इसके जहन में हलचल मचा रहा था। आप मुझसे शादी करेंगी? आप या तो पागल हैं या दीवाने। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लीजिएगा। क्या इल्तिजा थी? फैसला करने का इख्तियार कभी मेरे पास नहीं रहा। और कैसी बेबसी थी। आप एक बार और लाइब्रेरी जा सकते हैं, मैं पूरा दिन आपका इंतज़ार करूंगा, मगर वादा वफा ना हुआ। लीजिए, मेरी तरफ से तोहफा है। इसके आतिश कैसा अनोखा तोहफा था। वजदान ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख कर सर घुटनों से टका दिया, मगर आवाज़ें बंद न हुई। बहुत चाहा है इसे, इतना कि अब इस चाहत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। इससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींचा है। वजदान को कफन में लिपटी मलीहा का चेहरा याद आ गया। इसने कहा था, मैं क़यामत तक आपका इंतज़ार करूंगा, और क़यामत तक का इंतज़ार इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वजदान ने तेज़ हंसी की आवाज़ सुनी थी। इसे लगा तकदीर इसका मजाक उड़ा रही है। वो बाजू में सर छुपाकर दोहरा हुआ बैठा था। इस बार चूड़ियां खनकने की आवाज़ सुनाई दी। वजदान ने सर उठाकर देखा तो इसे लाउंज में खुले दरवाजे से बाहर पिलर के पास चांदी में ढला एक पैकर दिखाई दिया, जैसे कोई हाथ बढ़ाकर बारिश के कतरों को हथेलियों में जज़ब करता है। वो हथेली को कभी उलटती कभी सीधा करती अपने हाथ पर चांदनी को देख कर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वजदान की तरफ इसकी पुश्त थी और इसके लंबे घने बाल पूरी तरह इसके कमर को ढक रहे थे। फिर वजदान पहली नज़र में ही इसे पहचान गया, मगर हैरत की वजह से इसका नाम वजदान की ज़बान से चंद सेकंड की तखीर के बाद ससराती आवाज़ में निकला, मलीहा।
وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ ملیحہ ہی تھی، مسکراتی نگاہوں سے اکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بے تاب ہو کر اٹھا، تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں، وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور آپ کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں۔ وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہیں وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئی مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئی۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ یکدم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا ہے۔ میرے دل کو کچھ اور ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائی تھی، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ چاہ رہی تھیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے کر آئیں۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ وجدان کیوں اور کہاں گیا ہے، اور اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں۔ فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں اڑیستے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگی۔ مصطفیٰ عظیم ان کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھیں اور وجدان کی بائک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے وہ اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے؟ جاؤ مزمل، اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا، میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا۔ تم جا کر اسے لے آؤ۔ تمہارے ابو بھی گئے ہیں کیا؟ کچھ ہوا ہے؟ جب وہ چلا گیا مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل کے پاس کھڑی ہوئی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کروانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا گاڑی لے کر۔ گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے۔ وجدان نہیں ملا۔ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہرے پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کسی کو مخاطب کیے بغیر، کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے افاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا، ان کی بات سست ہوگی مزمل بھائی، ایسا کرتے ہیں میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ افاق واقعی پریشان ہو گیا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں، پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں سن کر واقعی افسوس ہوا۔ افاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا، میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت اتنے پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو افاق نے ریسیور کلیڈر پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تو وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بڑی خبر ملی ہے، وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ رہا ہے، کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا، واپس آ جائے گا؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ افاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔